اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز۔ آج بتاؤں گا رمضان المبارک کے خصوصی اعمال و وظائف۔ روزہ ان میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو اعمال ابن آدم یضاعف الحسنات عشر۔ اس کا میں ترجمہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ حدیث لمبی ہے تھوڑی۔ صحیح البخاری حدیث ہے اور مسلم شریف۔ اس کا ترجمہ ہے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اخلاص سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا مستحق صرف وہ روزے دار ہوگا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضے بھی پورے کرے گا، جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور گالی گلوچ سے، دھوکہ فریب دینے سے اور اس قسم کی تمام بےہودگیوں اور بد عملیوں سے بھی اجتناب کرے گا۔ اس لیے کہ فرمان نبی ہے، من لم یدع قول زور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور فرمایا، صیام جنت، صحیح مسلم حدیث۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ دل لگی کی باتیں کرے، نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے سے انسان دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح جو روزے دار روزے کی ڈھال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا تو اس کے لیے ہی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ اس لیے جب ایک مسلمان روزہ رکھے تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اور اسی طرح اس کے دیگر اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اور اس کی روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں اور دنوں میں فرق و امتیاز واضح اور نمایاں ہو۔